بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کسی کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ وعدہ خداوندی کی دلیل کے سبب مقصد حیات کو پورا کرنے والے کو اللہ کی طرف سے بدلہ و اجر ضرور دیا جائے گا۔ فرمان الہی ہے، بے شک جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، تو بے شک جنہوں نے نیک اعمال کیے ہم ان کا اجر ضائع نہیں فرماتے۔ اور جو عمل کے ذریعے اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامے رہتے اور نماز قائم کرتے ہیں، تو بے شک ہم نیک لوگوں کا اجر ضائع نہیں فرماتے۔ دنیا میں نعمتوں کی کثرت، جیسے کہ فرمانے باری تعالیٰ ان مسجد میں کہ جن کی تعمیر کا اللہ نے حکم فرمایا اور جن میں اس کا ذکر کیا جاتا ہے، صبح اور شام اللہ کے وہ نیک بندے نمازیں ادا کرتے ہیں کہ جنہیں کسی قسم کی تجارت اور خرید فروخت اللہ کے ذکر، نماز قائم کرنے اور ادائے زکوٰۃ سے غافل نہیں کرتی۔ وہ اس دن سے خوف محسوس کرتے ہیں کہ جس میں قلب اور آنکھیں شدت خوف کی وجہ سے الٹ جائیں گی۔ ان کی عبادت پر استقامت اس لیے ہے تاکہ اللہ انہیں ان کے اعمال میں سے اچھے کام کا بہترین بدلہ عطا کرے اور انہیں اپنے فضل سے مزید عطا فرمائے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بنا حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ فرمان الہی ہے، جو مومن مرد یا عورت کتاب و سنت کے مطابق نیک عمل کرے تو ہم ضرور اسے دنیا میں قناعت، رزق حلال اور مزید عبادت کے ذریعے ایک خوشگوار زندگی کے ساتھ زندہ رکھیں گے، اور آخرت میں ان کے اچھے اعمال کا بہترین بدلہ ضرور عطا فرمائیں گے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اور اگر بستی کے رہنے والے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ضرور ان پر آسمان اور دنیا کی برکت کے دروازے کھول دیتے۔ بہترین موت، جیسا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا، اللہ متقین کو ایسی ہی جزا دیتا ہے۔ وہ لوگ کہ فرشتے ان کی جان ایسی حالت میں نکالتے ہیں کہ وہ شرک و برے اعمال سے پاک و صاف ہوتے ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں تم پر سلامتی نازل ہو، اور ان سے آخرت میں کہا جائے گا تم جنت میں جاؤ، یہ اس کا بدلہ ہے جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ فرمان الہی ہے، اے اطاعت رب پر استقامت کے باعث مطمئن روح اپنے رب کی جانب اس حال میں لوٹ کہ تو اس سے اور وہ تجھ سے راضی ہے، پھر میرے خاص نیک صالح بندوں میں شامل اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ مومن آخرت کی جانب متوجہ ہوتا اور دنیا سے اس کا تعلق کٹنے لگتا ہے، یعنی اس کی موت کا وقت آتا ہے، تو اس پر سفید چہرے والے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ ان کے چہرے سورج کی طرح روشن ہوتے ہیں، ان کے پاس جنتی کفن اور خوشبوئیں ہوتی ہیں۔ پھر ملک الموت علیہ السلام اس کے سرہانے بیٹھ کر فرماتے ہیں، اے مطمئن روح، اللہ کی جانب سے حاصل ہونے والی مغفرت اور رضامندی کی جانب نکل۔ تو اس شخص کی روح اس طرح بہہ کر نکلتی ہے جیسے مشکیزے سے قطرہ۔ پھر جب ملک الموت علیہ السلام اس روح کو اپنے قبضے میں لیتے ہیں تو فرشتے فوراً اسے حاصل کر کے جنتی کفنوں میں اور خوشبوؤں میں رکھ دیتے ہیں، تو اس روح سے روئے زمین کی بہترین مشک کی سی خوشبو مہکتی ہے۔ پھر وہ اس کو لے کر اوپر کی جانب جاتے ہیں، پھر زمین و آسمان کے درمیان ایک لشکر تک پہنچتے ہیں، تو وہ پوچھتے ہیں یہ روح کس کی ہے؟ فرشتے اس کے ناموں میں سے بہترین نام کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں فلاح کی ہے، یہاں تک کہ آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں تو اس کے لیے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ پھر ہر آسمان کے مقرب فرشتے اس کے پیچھے قریب والے آسمان تک جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ ساتوں آسمان تک پہنچ جاتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے اسے میرے مقرب بندوں میں لکھ دو۔ قبر میں راحت و سکون، جب مومن بندے کی روح کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے اس کے حکم سے مقربین میں لکھ دیا جاتا ہے تو اللہ فرماتا ہے اسے زمین کی طرف دوبارہ لے جاؤ، کیونکہ میں نے اسے مٹی سے پیدا کیا، اسے اسی مٹی میں لوٹاؤں گا اور اسی سے بروز قیامت دوبارہ اٹھاؤں گا۔ پھر مومن کی روح قبر میں اس کے جسم میں لوٹ آتی ہے، اور دو فرشتے منکر نکیر اسے بٹھاتے اور پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے اللہ۔ تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے اسلام۔ پھر دریافت کرتے ہیں تم اس شخص کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہو جسے تمہارے درمیان پیش کیا گیا ہے؟ وہ کہتا ہے وہ شخص محمد
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پھر وہ پوچھتے ہیں کس ذریعے نے تجھے ان کی پہچان کرائی؟ وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا، اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی، تو آسمان سے اللہ کے حکم سے ایک پکارنے والا اللہ کا پیغام سناتے ہوئے ندا دیتا ہے، میرے بندے نے سچ کہا، اسے جنتی لباس پہناؤ، اس کے لیے جنتی بچھونا بچھاؤ اور اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دو۔ اس حکم کی تکمیل میں اسے جنت کا لباس پہنایا جاتا ہے، اس کے نیچے جنت کا بچھونا بچھایا جاتا ہے اور وہ قبر سے ہی جنت میں اپنا مقام دیکھتا ہے۔ پھر اس کا نیک عمل بہترین لباس، بہترین خوشبو اور بہترین صورت میں انسانی شکل میں اس کے پاس آتا ہے۔ پھر اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے اسے ان نعمتوں کی جو اللہ نے اس کے لیے تیار کی ہیں، اس کی رضا اور اس جنت کی بشارت دو جس میں پرسکون دائمی ٹھکانہ ہے۔ پھر وہ شخص اس حسین صورت سے پوچھتا ہے اللہ تجھے بھلائی کی بشارت دے، تو کون ہے؟ وہ کہتا ہے یہ وہ دن اور وہ معاملہ ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا، میں تیرا نیک عمل ہوں، خدا کی قسم میں نے تیرے بارے میں فقط اتنا ہی جانتا ہوں کہ تو اللہ کی نافرمانی سے دور رہتے ہوئے اس کی فرما برداری میں جلدی کیا کرتا تھا، اللہ تجھے بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ یہ سن کر مردہ کہتا ہے اللہ قیامت قائم کر دے تاکہ میں اپنے گھر والوں اور ماں باپ کی جانب لوٹ سکوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جب مردے کو اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے تو اچانک اس کے سر کی جانب سے عذاب کو ایک سانپ کی شکل میں لایا جاتا ہے، لیکن اسے اس شخص کی دنیا میں کی گئی تلاوت قرآن دور کر دیتی ہے، اور جب اس کے ہاتھوں کی جانب سے لایا جاتا ہے تو صدقہ اسے دور کر دیتا ہے، اور جب اس کے دونوں قدموں کی جانب سے لایا جاتا ہے تو مسجد کی طرف چلنا اسے دھتکار دیتا ہے اور اس شخص کا صبر اسے روک دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڈھوں میں سے ایک گڈھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن اپنی قبر میں ایک باغ میں ہوتا ہے اور اس کی قبر کو اس کے لیے ہر طرح سے 70 گز کشادہ اور 14ویں رات کی چاند کی مثل روشن کر دیا جاتا ہے۔